بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق سیرت کا چل رہا تھا۔ غزوہ بنی قریظہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا، مستشرقین اس پر اعتراض کرتے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے مستشرقین کے اعتراض کا اس سے پچھلی قسط میں محاکمہ کیا ہے۔ یہ تمام مقتولین مرد تھے۔ حضرت سعد نے صرف مردوں کے قتل کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ وہاں پر ایک عورت بھی قتل کی گئی، اور جو عورت قتل کی گئی اس کی وجہ وہ فیصلہ نہیں تھا جو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، بلکہ یہ وجہ قصاص ہوا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جس طرح اس عورت نے ہنستے مسکراتے موت کو گلے لگایا تھا، مجھے اس پر سخت تعجب ہوا تھا۔ وہ اپنے قتل سے چند لمحے پہلے میرے پاس بیٹھی تھی اور خوب چہک رہی تھی۔ اسی دوران اس کا نام پکارا گیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے پوچھا، کدھر چلی ہو؟ کہنے لگی، قتل ہونے کے لیے۔ میں نے پوچھا، کس جرم میں؟ بولی، میں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا تھا۔ میں نے کہا، کیوں؟ اس نے ایک عجیب قصہ سنایا۔ کہنے لگی، میں اور میرا شوہر ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے۔ یہ محبت کرنے والوں کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے ہمارا محاصرہ کر لیا اور بچاؤ کی کوئی صورت باقی نہ رہی، تو ایک دن میں نے حسرت بھرے لہجے میں اپنے خاوند سے کہا کہ افسوس، وصال کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں اور فراق کے لمحات قریب آن پہنچے۔ اگر تم اس جنگ میں مارے گے تو میں تمہارے بعد زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ میرے خاوند نے کہا، اگر تم میرے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتی ہو تو اس طرح کرو کہ فصیل کے سائے میں چند مسلمان بیٹھے ہیں، تم ان پر چکی کا پاٹ پھینک دو۔ چکی نہیں ہوتی جو ہاتھ سے جس سے گندم پیستے تھے، تو اس کا پاٹ پتھر کا کافی وزنی بھاری ہوتا تھا۔ کوئی نہ کوئی تو ان میں سے مر ہی جائے گا اور تم اس کے قصاص میں قتل کر دی جاؤ گی۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا اور میرے پھینکے ہوئے پتھر سے ایک مسلمان مارا گیا، چنانچہ میں اس کے بدلے میں قتل کی جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ سارا واقعہ اس نے ہنستے ہوئے بیان کیا۔ اس کے چہرے پر ذرہ بھی خوف اور گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس کے بعد خوشی خوشی گئی اور تلوار کے نیچے اپنا سر رکھ دیا۔ بعض مورخین نے ذکر کیا ہے کہ بنی قریظہ کی ایک خاتون ریحانہ مشرف با اسلام ہو گئی تھی اور جانب عالم نے ان کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا تھا۔ اگرچہ یہ واقعہ کسی صحیح حدیث میں مذکور نہیں ہے، نہ ہی حضرت ریحانہ ام المومنین کے طور پر معروف اور مشہور ہیں، تاہم اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو حضرت ریحانہ کی خوش بختی میں کوئی کلام نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ کاش کہ تمام بنی قریظہ اسلام لے آتے اور دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچ جاتے۔ قرآن کریم نے غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ان پرشکو الفاظ میں کیا ہے، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ یہ سورہ احزاب ہی ہے، آیات 26 سے 27 ہیں۔ اور یہ جو واقعات ابھی تک میں نے آپ کے سامنے غزوہ بنی قریظہ کے بیان کیے تھے، ان کو غزوہ احزاب اور یعنی قرآن کریم کی سورت غزوہ احزاب، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر، تفسیر در منصور، تفسیر روح المعانی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، البدایہ والنہایہ، ابن ہشام، زرقانی، عینی، فتح الباری اور بائبل سے آپ کے سامنے جب مستشرقین کی بات کر رہے تھے تو وہ بائبل سے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا۔ اب وہ آیت جو میں نے پڑھی وہ درمیان میں رہ گئی، اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ اور جن لوگوں نے غزوہ احزاب میں کفار کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا، ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا، اور تم نے ان میں سے ایک فریق کو قتل کر دیا اور ایک فریق کو گرفتار کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی زمین، ان کے گھروں، ان کے اموال اور اس زمین کا جس پر تم نے ابھی اپنے قدم بھی نہیں رکھے تھے، یعنی اسے اپنے پاؤں کے نیچے روندا نہیں تھا، وارث بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
انہی دنوں سمامہ ابن اسال نامی ایک شخص جو یمامہ کے علاقے کا سردار تھا، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنے کی نیت سے مدینہ میں داخل ہوا اور ناواقفیت کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں بھٹکنے لگا۔ صحابہ کرام کو اس پر شبہ ہوا اور اسے پکڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دو۔ واضح ہے کہ بخاری اور مسلم میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ جانے دو عالم کا ارسال کردہ ایک رسالہ یعنی فوجی دستہ سمامہ کو کہیں سے پکڑ لایا تھا۔ مورخین کا خیال ہے کہ اس کو گرفتار کرنے والا رسالہ وہی تھا جو محمد رضی اللہ عنہ کی کمان میں کرتا پر حملے کے لیے گیا تھا۔ واپسی میں سمامہ ان کے ہاتھ لگ گیا جو در حقیقت عمرہ کرنے جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے اسے گرفتار کر لیا اور ساتھ لے آئے۔ ہمارے خیال میں یہ روایات ابہام سے خالی نہیں ہے، کیونکہ ایسے بے ضرر شخص کو جو مسلمانوں سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کیے بغیر عمرے کے لیے جا رہا ہو، بلا وجہ گرفتار کر لینا اور مسجد کے ستون سے باندھ دینا، یہ ہماری عقل میں بات نہیں آتی۔ صحیح روایت وہی ہے جو اس عاجز نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ یہ شخص جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا اور پکڑا گیا۔ یہ روایت بہقی کی ہے اور بہقی کا رتبہ اگرچہ بخاری اور مسلم سے کم ہے، تاہم اس کی بیان کردہ روایت قرینہ قیاس ہونے کی وجہ سے قابل ترجیح ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم۔ اب بات کرتے ہیں وہ روایت جس میں اس کو ستون کے ساتھ باندھ دینے کا حکم کر دیا گیا۔ یہ شخص 3 دن تک مسجد نبوی میں قید رہا۔ اس دوران جانے دو عالم نے اس کی بہت خاطر مدارت کی اور صبح و شام اپنی خاص اونٹنی کا دودھ اس کے لیے بھیجتے رہے۔ روزانہ اسے یہ بھی پوچھتے کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ سمامہ کہتا، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک معزز انسان کو قتل کریں گے، اور اگر احسان کریں گے تو ایک سپاس گزار شخص پر احسان کریں گے، اور اگر میری رہائی کی عوض رقم طلب کریں گے تو وہ مہیا کر دی جائے گی۔ تیسرے دن جانے دو عالم نے فرمایا کہ سمامہ کو آزاد کر دو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اسی وقت اس کو رہا کر دیا۔ اب سمامہ کا جسم مکمل طور پر آزاد تھا، مگر اس کا دل جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا یوں اسیر ہو چکا تھا کہ رہائی کے بعد اس نے مسجد سے جا کر غسل کیا اور واپس آ کر بغیر کسی تمہید کے گویا ہوا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ اے محمد، پہلے میرے نزدیک آپ کا چہرہ تمام چہروں سے زیادہ قابل نفرت تھا، آپ کا دین جملہ ادیان سے زیادہ ناپسند تھا اور آپ کا شہر سب شہروں سے زیادہ ناگوار تھا، مگر اب آپ کا چہرہ مجھے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہے، آپ کا دین جملہ ادیان سے زیادہ پسند ہے اور آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ مرغوب ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سمامہ کی صداقت اور کایا پلٹ سے بہت مسرور ہوئے اور ان کو دنیا و آخرت کی بھلائی کا مجدہ سنایا۔ اس کے بعد حضرت سمامہ نے عمرہ کے لیے جانے کی اجازت چاہی۔ جانے دو عالم نے بخوش اجازت دے دی اور وہ عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے تو اہل مکہ نے پوچھا، کیا تم بے دین ہو گئے ہو کہ اللہ کو لا شریک کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، بے دین نہیں ہوا بلکہ دیندار ہو گیا ہوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیروکار بن گیا ہوں، اور یاد رکھو کہ آئندہ تمہیں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا جب تک کہ رسول اللہ حکم نہیں دیں گے۔ اہل مکہ کے لیے جو غلہ آتا تھا وہ یمامہ سے گزر کر آتا تھا۔ حضرت سمامہ نے واپس آ کر حسب وعدہ غلہ بند کر دیا اور اہل مکہ بھوک سے بلبلا اٹھے۔ چنانچہ ابو سفیان مدینہ آیا اور جانے دو عالم سے کہا، کیا تم اپنے آپ کو رحمت للعالمین نہیں کہتے ہو؟ کہتا ہوں، جانے دو عالم نے جواب دیا، مگر ہمارے ساتھ تمہارا سلوک مختلف ہے۔ ابو سفیان بولا، تم نے ہمارے بڑوں کو تلواروں سے مار دیا، بچوں کو بھوک سے مار رہے ہو، میں تمہیں اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہمارے حال پر رحم کرو۔ اللہ اکبر، یہ وہی ابو سفیان ہے جو چند دن پہلے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے احزاب کی قیادت کرتا ہوا مدینے پر حملہ آور ہوا تھا۔ آج وہی ابو سفیان بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر گڑگڑا رہا ہے
اور نظر عنایت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ جانے دو عالم کو اس کی حالت زار پر رحم آ گیا اور آپ نے حضرت ثمامہ کو لکھ بھیجا کہ اہل مکہ کا غلہ واگزار کر دیا جائے۔ اس طرح جانے دو عالم کے بدترین دشمن بھی آپ کی رحمت للعالمین سے فیض یاب ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واقعے کے بعد مجھے 2 شعر پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فإن أبي ووالدتي وعرزي لإرز محمد منكم وقاء ما إن مدحت محمدا بمقالتي ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔